السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج بروز بدھ بتاریخ 29 جون 2022 سعودی عرب میں ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس حساب سے یوم عرفہ بروز جمعہ 8 جولائی اور عید الاضحیٰ بروز ہفتہ یعنی سنیچر 9 جولائی ہوگی انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج سے مسنون یہ ہے کہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہی جائیں اور مرد حضرات کو چاہیے کہ بلند آواز میں کہیں اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس طرح کے جو دوسرے تکبیر کے صیغے اور الفاظ ہیں، اسی طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، اور اسی طرح سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر جیسا کہ کہا اللہ اکبر خوب کہنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تکبیرات عید ہیں یا کہہ لیں کہ عشر ذی الحجہ کی جو تکبیریں ہیں، یہ گھر میں، باہر، مسجد میں، بازار میں، صبح، شام، دوپہر، دن، رات، کسی بھی وقت میں، کسی بھی جگہ میں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے ایک پابندی شروع ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والے جو مسلم حضرات ہیں یا خواتین، ان کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کا ارادہ رکھنے والے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ دوسری روایت میں ہے من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، کہ جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے تو اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ بھی ہرگز نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ ایک تیسری روایت ہے کہ اذا دخل العشر الاول فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ نہ اپنے بال میں سے کچھ کاٹے
اور نہ اپنی کھال یعنی چمڑی میں سے۔ یہ روایتیں صحیح مسلم شریف کی ہیں اور حدیث نمبر ہے 1977، اور اسے روایت کیا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، اس پر قربانی کر لینے تک اپنے جسم کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا یا کٹوانا حرام ہے، چاہے وہ سر کا بال ہو یا بغل کا یا زیر ناف یا مونچھیں یا کسی اور جگہ کا بال۔ اسی طرح ناخن تراشنا یا ترشوانا بھی حرام ہے، چاہے وہ ہاتھ کا ہو یا پاؤں کا۔ اسی طرح سے اپنے جسم کی کھال کاٹنا یا کٹوانا بھی حرام ہے۔ حجامہ کروانے کا بھی یہی حکم ہوگا، کیونکہ اس میں بال یا کھال کاٹی جاتی ہے۔ ممانعت کا یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے مال میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے۔ اس حکم کی پابندی صرف اس کے لیے ضروری ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے نہیں جس کی طرف سے وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس حکم کا پابند صرف وہی ہوگا اور گھر والے اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس حکم کے پابند وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، کیونکہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح یہ پابندی حاجیوں کے لیے بھی نہیں ہے، لہذا اگر وہ چاہیں تو ان دنوں احرام باندھنے سے پہلے تک اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، اگرچہ وہ حج میں قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، کیونکہ حاجیوں کی قربانی ہدی یعنی حج کی قربانی ہوتی ہے، جبکہ یہ پابندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اضحیہ یعنی عید کی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تو یہ دو ضروری آج کی بات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، کہ ایک تو یہ کہ چونکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے پورے عشرۂ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، تکبیر خوب کہنا چاہیے اور اس کے ساتھ تسبیح، تحمید، تہلیل۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ قربانی کرنے تک حجامت بنوانے سے اور ناخن تراشنے سے پرہیز کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔